ارشاد فرمایا کہ خبردار میں تمہارے لیے گھریلو گدھے کو حرام کر کے جا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں تمہارے لیے گھریلو گدھے کو حرام کر رہا ہوں۔ کیا بتا رہے ہیں آپ کہ قرآن میں گھریلو گدھے کا حرام ہونا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محترم اور مکرم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ بھی تھکے ماندے محسوس ہو رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ عام فہم انداز میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کا فرمان دین ہے، شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کچھ چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے جس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان سے بھی کچھ چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے، جس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کچھ چیزوں کو فرض کرتے تھے امت پر، جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کچھ چیزوں کو فرض فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع فرماتے تھے، جس طرح قرآن میں اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قسم کی وحی دی گئی تھی۔ آپ کے پاس دو قسم کی وحی آتی تھی، ایک قرآن اور دوسرا حدیث، اور یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی، اور عام انداز میں نہیں، بہت خاص انداز میں سمجھائی، مثال دے کر سمجھائی۔ سنن ابی داود میں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے، بالکل صحیح سند سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ امام ابو داود فرماتے ہیں حدثنا عبد الوہاب ابن نجدہ۔ امام ابو داود کے استاذ عبد الوہاب بن نجدہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنا ابو عمرو ابن کثیر ابن دینار، ان کے استاذ ابو عمر بن کثیر بن دینار ہیں۔ عن حریز ابن عثمان، وہ حریز بن عثمان سے بیان کرتے ہیں۔ عن عبد الرحمن ابن ابی اوف، وہ عبد الرحمن بن ابی اوف تابعی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ عن المقدام ابن معدی کربہ، وہ صحابی رسول مقدام بن معدی کرب سے بیان کرتے ہیں۔ وہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے جیسے سنی ہے اسی طرح بتا دیا کہ مجھے کس کس نے بتایا ہے۔ آج بھی دنیا میں یہی اصول ہے، آپ کسی سے بات سنتے ہیں، وہ بندہ معتبر ہے تو آپ اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ کسی کے باپ نے باہر سے آ کر بتایا کہ بیٹا میں باہر ایک حادثہ دیکھ کر آیا ہوں، ایک حادثہ ہو گیا ہے، اس میں اتنے لوگ جان سے چلے گئے ہیں، اتنے زخمی ہو گئے ہیں، تمہارا فلاں دوست فوت ہو گیا ہے۔ اب سننے والا بیٹا اگر عقل مند ہے، واقعی میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، اس بارے میں شبہ نہیں کرے گا۔ حالانکہ اس کا باپ آج کے دور کا بندہ ہے، کتنی غلطیاں کوتاہیاں اس میں ہوں گی، ہو سکتا ہے کبھی جھوٹ بھی بول لیتا ہو، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرے ابا جی اس معاملے میں جھوٹ نہیں بولنے والے، سینسیٹیو معاملہ ہے۔
اپنے ابے جی کی بات مانتا ہے جو کہ محدثین کے اصولوں کے مطابق وہ ثقہ نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، جبکہ محدثین نے جو چھلنی لگائی ہے وہ انتہائی باریک ہے، کوئی بھی عیب والا شخص اس چھلنی سے گزر نہیں سکتا ہے اور حدیث بیان کرنے کے اہل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی شخص ہوگا جس میں تمام خوبیاں بدرجہ اتم پائی جاتی ہو، کردار میں سچا ہو، قول میں سچا ہو، حافظہ مضبوط ہو، اپنے استاد سے اس نے سنا ہو، ہوش حواس میں بیان کیا ہو، ہوش حواس میں سنا ہو۔ یہ ساری شرطیں لگا کر جب محدثین بتاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اس استاد نے اس استاد نے یہ حدیث سنائی تو نہیں مانتے، اپنے ابا جی کی بات مان لیتے ہیں اور اپنی امی جی کی بھی بات مان لیتے ہیں۔ دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جو اس بات کی گواہی دے سکتی ہے کہ وہ حلالی ہے، میرا بیٹا حلالی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو کسی کو نہیں پتا۔ خاوند بھی اپنی بیوی کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتا ہے نا، غالب گمان یقین کی حد تک چلا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بندھا تو نہیں ہوتا۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں خاوند کو پتہ نہیں چلنے دیتی، بدکاری کر لیتی ہیں، لیکن اپنی امی کی بات پہ اسے اعتماد ہے، حالانکہ امی جھوٹ بھی بول لیتی ہے، فراڈ بھی کر لیتی ہے، امی لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی کر لیتی ہے، امی کا کردار ویسے عام حالات لڑائی جھگڑے بھی کرتی ہے، لیکن امی کی بات پہ اعتماد ہے کہ میں اپنے ابے کا ہوں۔ محدثین کی بات پہ اعتماد نہیں کہ یہ بات ہم نے اپنے استاد سے سنی ہے، اس نے اپنے استاد سے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ امام ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ کوئی مائی کا حلال اٹھے اور بتائے اس میں فلاں راوی جھوٹا ہے، فلاں کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، فلاں نے اپنے استاد سے نہیں سنا ہے، سند متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ثقہ راویوں کے ساتھ جا رہی ہے، معتبر راویوں کے ساتھ، بہترین انسانوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میری امت کے لوگوں یاد رکھو، خبردار اس بات کو کبھی بھولنا نہیں ہے کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی طرح کی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی طرح کی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی، فرمایا خبردار ایک بندہ ایسا آنے والا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ایسا بندہ بدبخت میری امت میں پیدا ہو، لیکن ایسا ہو جائے گا، پیٹ بھر کے وہ اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوگا، شکم سیر کر کے لیٹا ہوگا اپنی بیڈ پہ اور لیٹ کر کہے گا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، کہے گا لوگوں تمہیں قرآن کافی ہونا چاہیے، جو کچھ قرآن میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو، جو کچھ قرآن میں حرام ہے اس کو حرام سمجھو، اور بس قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ خبردار میں تمہارے لیے گھریلو گدھے کو حرام کر کے جا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں تمہارے لیے گھریلو گدھے کو حرام کر رہا ہوں۔ کیا بتا رہے ہیں آپ کہ قرآن میں گھریلو گدھے کا حرام ہونا نہیں ہے، تو جو میری حدیث کو نہیں مانے گا کھوتے کھائے گا، بلکہ آگے بڑھ کر کتے بھی کھائے گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، سوشل میڈیا پہ پنجاب یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ڈاکٹر خضر یاسین، میری اس سے بات چیت ہوئی، منکر حدیث ہے، کہتا کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی بس قرآن ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ پھر کتا، بلا، گدھا، سانپ، بچھو، ان چیزوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ گول مول جواب۔ اب سیدھا جواب دے تب بھی لوگ کہیں کہ یہ کتنے بدبخت ہیں، کتے کھانے ہیں۔ اب جواب گول مول دے
کہ بس جو اللہ نے حرام کیا ہے نا قرآن میں ہم اسے ہی حرام مانتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو مجھے پتہ چل گیا ہے، اب کتے کے بارے میں بتا دو، آپ سے کوئی پوچھتا ہے؟ آخر کار وہ اتنا زچ ہوا، میں نے اس کو اتنا پریشان کر دیا بار بار پوچھ کر، اس نے لکھ دیا کہ خنزیر کے علاوہ، خنزیر کو تو قرآن میں حرام کیا گیا نا، کہتا خنزیر کے علاوہ کوئی بھی جانور تکبیر پڑھ کر ذبح کر کے میرے پاس لاؤ، میں نہ کھاؤں تو جو مرضی مجھے کہو۔ میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا کام تو آپ کو سپلائی کرنا ہے، حلال تو آپ سمجھتے ہیں، ہم تو حرام سمجھتے ہیں، ہم کیوں تکبیر پڑھیں اس پر؟ ہم آپ کو کتا لا کر دیں گے جہاں آپ کہو گے، آپ نے ہمارے سامنے تکبیر بھی پڑھنی ہے، اس کو ذبح بھی کرنا ہے اور پکا کر کھانا بھی ہے۔ ایسے بدبخت بھی موجود ہیں جب قرآن کریم کے علاوہ وحی کا انکار کر دیں، دین کا حلیہ ہی بگڑ جاتا ہے، دین نہیں رہتا، مذاق بن جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کی طرح کی کتاب دی گئی۔ اب قرآن کی طرح کا کیا مطلب ہے؟ حجت ہونے میں، دلیل ہونے میں، دین ہونے میں، شریعت ہونے میں، اللہ کا حکم ہونے میں۔ جس طرح قرآن کی آیت ہے اسی طرح میری حدیث ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بالکل اسی طرح دین اور شریعت قرآن ہے، اسی طرح دین اور شریعت میرا فرمان ہے۔ فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے گدھے کو حلال نہیں کیا، میں حلال کر کے جا رہا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے اور قرآن میں ہمیں رجم کا ذکر نہیں ملتا۔ شادی شدہ شخص اگر بدکاری کر لے اس کی سزا رجم ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کل کو کوئی بدبخت اٹھے اور کہے کہ ہم رجم کا ذکر قرآن میں نہیں پاتے اس لیے ہم رجم کو نہیں مانتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے اور آپ کے بعد ہم بھی رجم کرتے ہیں، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ تو قرآن کے علاوہ بھی ایک وحی اللہ رب العزت نے کی ہے جس کا نام ہم حدیث رکھتے ہیں، سنت رکھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت دونوں دلیل شرعی ہیں۔ یہ حدیث رسالت ہے، یہ نبوت ہے۔ جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک طویل قصہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام نے دیکھا ایک شخص کو بڑا بڑھ چڑھ کر کافروں سے لڑ رہا ہے، دشمنوں سے۔ صحابہ کرام آپس میں بات کرتے ہیں کہ جتنے مار کے اس نے آج مارے ہیں نا اتنے تو کسی نے بھی نہیں مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ جہنمی ہے، میرے صحابہ یہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ اچھا بتائیں یہ قرآن میں کوئی آیت بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ نے فرمایا انہو من اہل النار، یہ جہنمی ہے، یہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، آپ کا فرمان تھا۔ ایک شخص نے کہا انا صاحبہ، میں اس کے ساتھ رہوں گا، دیکھو تو صحیح سب سے بڑھ چڑھ کر لڑائی کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی ہے، دیکھو تو صحیح اس کا معاملہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ساتھ، وہ دوڑتا ہے میں بھی اس کے ساتھ دوڑتا ہوں، وہ رکتا ہے میں بھی رکتا ہوں۔ آخر کار میں نے دیکھا کہ وہ زخمی ہو گیا لڑتا لڑتا۔ جب زخمی ہوا اس نے اپنی تلوار کو کھڑا کیا اور اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا کر خودکشی کر لی۔ اب وہ صحابی نے دیکھا کہ معاملہ ویسے ہی ہو گیا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھاگا بھاگا آیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں صحابی اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حالانکہ پہلے بھی مانتا ہے اللہ کے رسول، صحابی ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، دوبارہ سے گواہی دے رہا کس بات کی؟ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں؟ میں نے آپ کی رسالت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، رسالت کا مشاہدہ ہو گیا ہے، مجھے ایک دفعہ اور حق الیقین ہو گیا ہے۔ آپ نے جو فرمایا تھا یہ جہنمی ہے،
آپ نے رسالت کے ذریعے فرمایا تھا، نبوت کے ذریعے فرمایا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کا نبوت اور رسالت ہونا میرے لیے ظاہر کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ دین ہے، شریعت ہے، اللہ کی وحی ہے۔ آج سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے، 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مکھی جب کسی کے مشروب میں گرتی ہے تو پھر پینے والے کو چاہیے کہ اس مکھی کو اس میں ڈبو دے۔ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، وہ جب گرتی ہے تو اپنا وہ پر آگے کرتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، چنانچہ بیماری والا پر اس کا پانی میں، مشروب میں، چائے میں، دودھ میں ڈوب جاتا ہے، بیماری اس میں منتقل ہو جاتی۔ اور پھر جب تم اسے ڈبو دیتے ہو میرے فرمان کے مطابق، میری حدیث پر عمل کرتے ہو، اس کو ڈبو دیتے ہو، دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے، وہ شفا اس بیماری کو ختم کر دیتی ہے، اب مشروب اپنی پہلی حالت میں واپس آ جاتا ہے، اس میں جو بیماری پیدا ہوئی تھی ختم ہو گئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی طرف سے فرمائی تھی؟ اللہ نے وحی کی تھی۔ آج سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے، واقعی مکھی کے ایک پر میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو انسان کے لیے بیماری کا سبب بنتے ہیں، اور دوسرے پر میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو انسان کے لیے شفا کا سبب بنتے ہیں۔ اب بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچی نہیں ہے، اٹل نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جتنے بھی ہیں، لوگ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی اس ناقص عقل پہ پرکھتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی ایک بھی بدبخت منکر حدیث نہیں ہے جو حدیث کو قرآن پر پرکھتا ہو، سارے بدبخت اپنی عقل پر پرکھتے ہیں۔ اور قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں نا، حدیث بھی پڑھتے ہیں، ہمیں تو وہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں لگتی۔ اس بدبخت کا دماغ خراب ہے جس کو وہ حدیث قرآن کے خلاف لگ رہی ہے، وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے نا۔ جب حدیث بھی دین ہے، اللہ کی وحی ہے، پھر کیوں کوئی شخص اشکال کا شکار ہو جائے؟ قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت حدیث ہے، اس کی سند صحیح ہے، ایسا بے ایمان ہو جائے گا جو اپنے دل میں یہ بات رکھے گا کہ نہیں میں تو نہیں مانتا اس کو۔ مجھے بتائیں، قرآن کی آیت کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو کیا انکار کر دے گا؟ کہے گا میں اتنی دیر نہیں مانوں گا جب تک مجھے سمجھا نہ دی جائے۔ کبھی کہا کسی نے؟ تو کوئی بدبخت کیوں کہے کہ جب تک میرا اشکال دور نہ ہو میں اس حدیث کو نہیں مانتا؟ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنی ناقص عقل کے خلاف آنے کی وجہ سے رد کر رہا ہے کہ چونکہ میری عقل میں نہیں سمائی اس لیے میں نہیں مانتا۔ خبردار، کسی مسلمان کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے، سمعنا واطعنا، فوراً کہے ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، سمجھ آئے یا نہ آئے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ جس طرح قرآن کو برحق مانتا ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے، حدیث کو بھی برحق مانے گا، سمجھ آئے یا نہ آئے، ایمان لائے گا، اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کرے گا، سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی فرمان رسول برحق ہے، اپنے دماغ کو کوسے گا نا، اپنی کوتاہی تسلیم کرے گا، نہ کہ حدیث کو مشکوک سمجھے گا، میری عقل میں نہیں آ رہی اس لیے۔ اور جتنے بدبخت ہوئے ہیں، وہ معتزلہ ہوں، وہ جہمیہ ہوں، وہ اشاعرہ ہوں، ماتریدیہ ہوں، وہ مقلدین ہوں، جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے اپنی عقل پر پرکھتے ہیں۔ ہماری عقل میں نہیں آتی تو ہم نہیں مانتے جی۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنگ ہوتی ہے، غزوہ ہوتا ہے، مجاہدین کے ہاتھ مال غنیمت آتا ہے، تو
تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہے نا، گھوڑے کو ساتھ لے کر آیا ہے، اس کو 3 حصے ملیں گے۔ کتنے ملیں گے؟ 3 حصے ملیں گے۔ اور جو پیدل آیا ہے اس کو 1 حصہ ملے گا۔ اب ایک فقیر صاحب اٹھے، انہوں نے کہا جی یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بھی مجاہد کا 1 حصہ ہے نا، اکیلا مجاہد آیا تو 1 حصہ ملا، گھوڑے کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر لڑا تو 3 حصے، مطلب کیا ہوا؟ مجاہد کا 1 حصہ، صحابی کا 1 حصہ اور گھوڑے کے۔ ہم نہیں مانتے۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عقل کس کی ہے؟ اے حضرت صاحب دی عقل۔ آپ کی عقل میں نہیں آیا تو آپ کہو ہم فرمان کو برحق مانتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ گھوڑے کے 2 حصے، مجاہد کا 1 حصہ، ہماری عقل میں نہیں آتا، ہم نہیں مانتے۔ حدیث بالکل صحیح ہے۔ ہم نے کہا اچھا آپ بتائیں پھر کیسے ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں جو بندہ اکیلا آیا مجاہد اس کو 1 حصہ، جو گھوڑے کے ساتھ آیا اس کو 2 حصے۔ مطلب گھوڑے کا بھی 1 حصہ ہونا چاہیے نا۔ میں نے کہا کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے گھوڑے کو مجاہد کے برابر بدبختو آپ نے کر دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ گھوڑے کو بھی مجاہد کے برابر حصہ ملنا چاہیے۔ اب بتاؤ تمہاری عقل سلامت ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا اس کو 3 حصے ملنے تو مجاہد کو ملنے تھے نا، اور گھوڑے نے کو مال غنیمت چبانا ہے لے کر۔ اور گھوڑے کی ملکیت ہوتی ہے کوئی؟ گھوڑا خود ملکیت ہے اور گھوڑے کی جو چیز ہے وہ بھی اس کی، تو مجاہد کو 3 حصے ملنے تھے نا۔ اپنی ناقص عقل کی وجہ سے حدیث کا انکار کیا اور واقعی بندے اور گھوڑے کو برابر کر دیا۔ تو جو لوگ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں نا، کہتے ہیں لاجیکلی ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہ اپنی لاجک کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے جانے کا کیا مراد ہے؟ اب اللہ رب العزت سے آپ کوئی دوڑ لگاتے ہیں؟ کبھی ایمان والوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی واق کی ہے کوئی؟ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، مستوی علی العرش ہے، مخلوق سے جدا ہے۔ کیا مطلب ہے اللہ سے آگے نہ بڑھو؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پہ اپنے آپ کو پابند کر لو، جو اللہ نے فرما دیا اسے مان لو، آگے نہ بڑھو، خود اپنی عقل کو استعمال نہ کرو کہ یوں ہونا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے چلنا۔ ویسے تو زندگی میں صحابہ چل لیتے تھے نا آگے، گھوڑا بھی دوڑا لیتے تھے، ایک صحابی کی اونٹنی جیت بھی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے، یہ تو منع نہیں تھا۔ منع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنے آپ کی اپنی بات کو، یہ کہتے ہیں نہیں ہماری عقل فیصلہ کرے گی۔ اب دیکھیں جی فلاں حدیث ہماری عقل میں تو نہیں آتی، بتائیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، فرمایا کہ ایک گائے تھی، اس کے مالک نے اس کے اوپر بوجھ لادا، اس کے اوپر بوجھ لادا۔ گائے نے بول کر کہا لم اخلق لہذا، مجھے اللہ نے بوجھ اٹھانے کے لیے تو پیدا، زیادہ سے زیادہ ہل جوت میں لے میرے سے ہل جو ہے نا وہ اس کا کام لے لے، یہ جو میرے اوپر وزن لاد دیا ہے، وزن تو گھوڑوں کے اوپر، خچروں کے اوپر، گدھوں کے اوپر لادا جاتا ہے، مجھے اللہ نے اس کام کے لیے پیدا۔ اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کبھی گائے بھی بولی ہے یہ کبھی گائے بھی بولی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اومن بہ و ابو بکر و عمر، لوگوں تم نے ماننا ہے، مانو نہ مانو میری حدیث کو، میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، ابو بکر و عمر بھی اس پر ایمان لاتے۔ حدیث اب آ جائے، عقل کو استعمال کرنا نہیں حرام ہے، کوئی اپنی عقل کو استعمال کرے۔ کہتے دیکھو جی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بیمار کو حکم دیا کہ وہ اونٹنی کا دودھ بھی پیے اور پیشاب بھی. ہماری عقل میں نہیں آتی جی. بھئی نہ آئے آپ کی عقل میں آنا کوئی ضروری ہے؟ کتنی ایسی چیزیں جو آپ کی عقل میں نہیں آتی. آپ چھت پہ چڑھ جاؤ اور جا کے دیکھو، آپ کو لگے گا کہ زمین آسمان آپس میں مل رہے ہیں. تو بتاؤ بھلا ملتے ہیں کوئی؟ آپ 10 میل اور آگے چلے جاؤ، آپ کو لگے گا 10 میل آگے پھر ایسے ہو رہا ہے. آپ کی عقل میں نہیں آتا نا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آسمان زمین آپس میں نہیں مل رہے ہیں، لیکن آپ کی عقل چونکہ محدود ہے، آپ کی نظر اس محدود عقل کی وجہ سے محدود ہو کر آپ کو یہی دکھاتی ہے. آپ اپنی عقل کو نہ استعمال کرو، وہاں چھوڑ دیتے ہو، سائنس کی مان لیتے ہو، اپنے مشاہدے کی مان لیتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہوئے جان جاتی ہے. کیسا ایمان ہے تمہارا؟ مسلمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ہم آپ کی بات کو اپنی عقل پر پرکھیں گے، ہمیں سمجھ آئے گی تو مانیں گے، نہیں سمجھ آئے گی تو نہیں مانیں. اچھا کہتے ہیں جی قرآن پر ہم پرکھتے ہیں. قرآن پر تم کیسے پرکھتے ہو بھائی؟ آخر تمہاری عقل یہ فیصلہ کرے گی نا کہ حدیث قرآن کے مطابق ہے یا نہیں. اور ہر بندے کی اپنی عقل ہے. میری عقل کہتی ہے کہ یہ حدیث قرآن کے بالکل موافق ہے، اس بدبخت کی عقل کہتی ہے کہ نہیں قرآن کے مخالف ہے. مطلب کیا ہوا کہ یہ عقل فیصلہ کر رہی ہے نا، عقل فیصلہ کر رہی ہے کہ حدیث کو ماننا ہے یا نہیں ماننا. حالانکہ آپ کی عقل تو صبح کچھ کہتی شام کو کچھ کہتی. اب دیکھ لیں مشہور منکر حدیث گامدی صاحب، ان کی عقل کچھ سال پہلے یہ کہتی تھی، انہوں نے لکھا اپنے رسالے میں خود لکھا کہ یہ داڑھی تو فطرت ہے، داڑھی اسلام ہے، داڑھی کے بغیر اسلام کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ اب انہی کی عقل آج یہ کہہ رہی ہے کہ داڑھی کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ عقل ہے. صبح کچھ شام کچھ، دن کچھ رات کچھ. صبح کو انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے اس شخص کے ساتھ تو میں کبھی بات کروں گا ہی نہیں، اس کے ساتھ میرا نباہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے ساتھ میں بول چال رکھ ہی نہیں سکتا. سارا دن گزرتا ہے، لوگ اس کو سمجھاتے ہیں، اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، شام کو صلح کر لیتا ہے، شام کو اس کے ساتھ مل کر دوبارہ پارٹنر بن جاتا ہے. انسان کی عقل کا کیا ہے؟ اب اعتراض کیا ہے جی؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عمر بن میمون تابعی وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا، راستے میں نے دیکھا ایک بندر کو دوسرے بندر جو مل کر رجم کر رہے، ایک بندریہ کو بندر رجم کر رہے تھے کیونکہ اس نے بدکاری کی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری عقل نہیں مانتی. تمہاری بخاری میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے. اب بندروں پر بھی بھلا اسلامی احکامات لاگو ہوتے ہیں؟ بھلا بندروں پر بھی کوئی اسلامی احکامات لاگو ہوتے ہیں؟ بندر بھی بھلا اس جو شریعت ہماری اس کے مکلف ہیں؟ ہم نے کہا کہ نہیں، مکلف تو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اگر چاہے انسانوں کو عبرت دلانا کہ دیکھو میں جانوروں کو بھی یہ کام کروا دیا تمہیں دکھانے کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے کہ تمہاری بھی زندگی اس میں ہے، تمہارے معاشرے میں امن اس سے آئے گا. بندروں کو دیکھو، اللہ نے بندروں کے ذریعے وہ ایک معاملہ کروا کے سبق امت کو دے دیا، سبق انسانوں کو دے دیا، سبق مسلمانوں کو دے دیا. تو آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ ہماری عقل نہیں مانتی جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا چلو آپ کی عقل ذرا قرآن پر بھی استعمال کرتے ہیں، یہ تھوڑی سی عقل ذرا قرآن پر بھی استعمال کرو نا. قرآن کو عقل بند کر کے پڑھتے ہو، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا نا اسے پڑھو، غور و فکر کرو. افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں؟ افلا یعقلون، کیا عقل نہیں کرتے ہو؟ یہ تھوڑی سی عقل ادھر بھی لاؤ نا ذرا. کیسے دی؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا. اب ایک مقتول ہو گیا، ایک قاتل ہو گیا. اب قتل کرنے والا شرمندہ ہو رہا، میں کیا کروں؟ میرے سے قتل تو ہو گیا، اب سمجھ نہیں آ رہی اس کا کیا کروں، اس کی لاش کو کیا کروں. فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کس کو بھیجا؟ کوے کو. یبحث فی الارض، اس نے زمین کو کریدا، دوسرے اپنے ساتھی کو مارا، اس میں دفن کیا، اس کے اوپر مٹی ڈالی. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اچھا اب کووں پر تو شریعت لگتی ہے، بندروں پر نہیں لگتی. اسے مان لیا ہے
اسے اسی عقل کی وجہ سے رد کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی عقل میں خرابی ہے۔ بھی اللہ نے کوے کو حکم دیا کہ جاؤ اس انسان کو جا کے سکھاؤ، اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، قتل کر دیا ہے نا، عقل ٹھکانے ہوتی تو قتل کرتا، یہ بیوقوف ہے، اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، جاؤ ایک جانور ہو کر اس کو عبرت دلاؤ کہ قتل ہو جائے، کوئی بندہ مر جائے تو اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس بندروں کے ذریعے وہ ایک واقعہ کروا دیا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے انکار کرنا ہے، ہم نے حدیث کو ماننا نہیں، یہ مسئلہ ہے، ہم نے اپنی عقل کو حاکم بنانا ہے، یہ مسئلہ ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عقل استعمال کرتے پھرتے ہیں، کبھی کسی حدیث کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ حدیث وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بھائی اللہ رب العزت کے معاملات ہیں، قرآن میں کتنے ایسے معاملات ہیں کہ انسانی عقل ان کو مان سکتی، محیر العقول ہیں، انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی۔ آخرت کے جتنے معاملات ہیں نا معاملات آخرت کے، تو انسان کو آج سمجھ نہیں آتے۔ اب بتائیں جنت کا جو تصور اس قرآن نے دیا ہے آپ کی عقل میں آتا ہے؟ آتا ہے آپ کی عقل میں؟ ایک جنتی کو جو سب سے ادنا جنتی ہے، سب سے آخری جنتی ہے، اس کو اس پوری دنیا اور اس کے 10 مثل اور دے دیا جائے گا۔ اس پوری دنیا، کتنی بڑی دنیا ہے، انسان تو اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکا، پوری دنیا اور اس سے بھی 10 گنا زیادہ اس سب سے آخری اور ادنا جنتی کو دیا جائے گا جو جہنم کا عذاب سہ کر آیا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جو بغیر حساب کے جنت میں چلے گئے ان کی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ کسی کی عقل میں آتی ہے؟ ایک درخت کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال گھوڑے کو دوڑاتا رہے، 100 سال میں جتنی مسافت طے کرے گا نا، ایک درخت کا سایہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ بھلا عقل میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا نا۔ جو جنت کے احوال اللہ رب العزت، جو جہنم کے احوال بیان کیے ہیں، کسی کی عقل میں آ سکتے ہیں؟ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جلد جل جائے گی۔ جلد کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کی جلد بدل دیں گے، نئی جلد دے دیں گے، پھر وہ جل جائے گی، پھر اور دے دیں گے۔ بھلا کسی کی عقل میں آتا ہے؟ دنیا میں کبھی ایسے ہوتا ہے جلد جل جائے تو کیا دوبارہ نئی جلد آ جاتی ہے آگ کے اندر ہی؟ وہ بھی جل جاتی ہے، دوبارہ پھر آ جاتی ہے، پھر دوبارہ آ جاتی ہے۔ کیسے آ جاتی ہے؟ یہ تو قرآن کا بیان ہے نا۔ عقل سے نہیں سمجھنا ہم نے دین کو، ہم نے سمعنا واطعنا کہنا ہے، بس سنا ہے اس پر ایمان لانا ہے۔ سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں آ گئی تب بھی ٹھیک ہے۔ آمنا وصدقنا، صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے۔ اب بتائیں کسی صحابی نے کبھی کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی یہ بات ہماری عقل میں تو نہیں آ رہی، کیسے مان لیں جی؟ ہم تو کیسے مان لیں آپ کی بات کو؟ ہم نے کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی ایسے سنا ہی نہیں ہے۔ بھلا صحابہ کرام ایسا کہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فرامین جاری کیے کہ کوئی بندہ بھی اپنی عقل سے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، اس کو عقل سے ان کی تصدیق نہیں کر سکتا تھا۔ عقل کو تو درمیان میں لانا ہی نہیں ہے، عقل کو درمیان میں لانا ہی نہیں ہے، بس تصدیق کرنی ہے، ایمان لانا ہے اور بس۔ اور قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ایمانداروں کا شیوا یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آ جائے ان یقولوا سمعنا واطعنا، بس سمعنا واطعنا کہیں، بس چونکہ چنانچہ ختم، یہ عقل کا دخل بھی ختم، بس اسے فوراً مان لے۔ اور صحابہ کرام نے ایسے ہی مانا، محدثین کرام نے ایسے ہی مانا۔ امت نے 1400 سال سے جس چیز کو لیا ہے اس کو پہنچایا ہے محفوظ کر کے، اور اللہ رب العزت نے ایک ایک ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ فرمائی ہے۔ کبھی یہ سوال پیدا نہیں ہوا کہ ہماری عقل نہیں مانتی، ہماری عقل نہیں مانتی۔ بھائی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے نقل کیا، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر اتباع و اتباع تابعین نے، پھر ائمہ دین نے، 1400 سال گزر گئے، کوئی بھی عقل مند پیدا نہیں ہوا۔
آج ایک منکر حدیث اٹھتا ہے جاوید احمد غامدی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو قصہ بنایا ہوا ہے نا کہ پہلی وحی غار حرا میں آئی تھی اور جبریل آئے تھے اور یہ سارا واقعہ یہ من گھڑت ہے، یہ جھوٹا قصہ کسی نے بنا کر کسی محدث کو دے دیا ہے اور امام بخاری نے اس کو لے لیا ہے۔ اب بتائیں، کہتے ہیں کہ ہماری عقل ہی نہیں مانتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، آج تک غامدی صاحب کی عقل مانتی رہی، اس پر اعتراض نہیں کیا، آج اعتراض ہو گیا ہے، پہلی عقل کو ریجیکٹ کر لیا ہے، نئی عقل کو تسلیم کر لیا ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال ان کی عقل کچھ اور کہہ دے۔ بھی 1400 سال گزرے، صحابہ کرام جیسے عقل و شعور والے، عقل و دانش والے، ورع و تقوی والے، دین کی سمجھ بوجھ والے، ان میں سے کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا۔ اس کو بیان کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے۔ صحابہ کرام بھی موجود تھے اس دور میں، کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری عقل نہیں مانتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو قصہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ تابعین میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، تبع تابعین میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، ائمہ دین میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ 1400 سال گزر گئے، غامدی صاحب کے استاد اور دادا استاد بھی، پیو دادے بھی گزر گئے، ان میں سے بھی کسی نے اس حدیث پر اعتراض، اس کا مطلب ہے سارے بیوقوف سی، ان دے استاد تے واقعی سارے بیوقوف سی، ان کو نہیں سمجھ آئی۔ ایک بنیادی بات ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے، اپنی کتابوں میں لکھی بھی ہے، غامدی صاحب کے استادوں نے بھی لکھی ہے، اور ہو سکتا ہے غامدی صاحب نے بھی پہلے لکھی ہو، جس طرح داڑھی کا مسئلہ تھا نا۔ آج شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، آپ کی عقل میں نہیں آئے گی، دماغ خراب ہو گیا نا۔ آج کہہ رہے ہیں 1400 سال بعد امت کو بتا رہے ہیں کہ ساری امت بیوقوف تھی، مجھے عقل ملی ہے اور اس عقل کی وجہ سے میں نے اس کو رد کر دی۔ ہم نے ایسے بدبخت بھی دیکھے ہیں، پہلی حدیث نے صحیح بخاری کی، انما الاعمال بالنیات، پتہ نا سارے مسلمانوں، اس کا بھی انکار کرنے والے ہیں کہ یہ بھی جھوٹی ہے۔ ایک بدبخت منکر حدیث نے لکھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا، اس نے لکھا کہ یہ نا مولویوں نے خود اپنے فائدے کے لیے گھڑ لی کہ جب کوئی کام الٹ کرنا ہو نا، غلط کرنا ہو تو کہہ دو میری نیت اچھی تھی، اور کسی کا کام اچھا بھی ہو تو کہو اس کی نیت بری تھی۔ تو یہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے ملاؤں نے گھڑ لی ہے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بنا دیا۔ اب بتاؤ مجھے کون سی حدیث بچے گی اگر اس عقل کو معیار بنا لیا جائے؟ جو اعتراض ان حدیثوں پر انہیں پیش آ رہے ہیں، ہم کہتے کوئی ایک حدیث لاؤ جسے آپ مانتے ہو۔ آپ جو کہتے ہو مجھے منکر حدیث نہ کہو، نہیں 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 میں حدیث کو مانتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنے اصول کے مطابق کوئی ایک حدیث لاؤ جس کو تم صحیح مانتے ہو، اور تمہارا ہی عقلی اعتراض ہم اس پر وارد کرتے ہیں، پھر ہمیں اسے صحیح کر کے دکھاؤ۔ اگر عقل کو معیار بنانا ہے کچھ نہیں بچے گا، قرآن بھی نہیں بچے گا۔ قرآن کو کیوں مانتے ہو؟ عقل کے خلاف آتا ہے، چھوڑو اسے بھی۔ یہ کفر ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حدیث کو من وعن تسلیم کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو کتنی ایسی باتیں تھیں جو بعد میں سمجھ آئیں، اس وقت انہوں نے سن لیا، حدیث کو یاد کر لیا، لیکن اس حدیث کی تصدیق بعد میں ہوئی۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ہونے والے حالات کے بارے میں بھی صحابہ کو بتایا تھا کہ نہیں بتایا؟ مثال کے طور پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا، عثمان اللہ رب العزت آپ کو ایک خلط پہنائے گا، ایک قمیص، ایک جبہ اللہ پہنائے گا، منافق آپ سے مطالبہ کریں گے کہ آپ یہ جبہ اتار دیں، عثمان آپ نے یہ جبہ نہیں اتارنا حتیٰ کہ شہید ہو جانا ہے۔ اب بتائیں اس وقت کسی نے یہ واقعہ دیکھا ہوا تھا؟ صحابہ نے اس کو سن لیا، محفوظ کر لیا، مان لیا کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے، اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی صورت میں واقعہ سامنے آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو بڑے عظیم الشان گروہوں کا آپس میں اختلاف ہوگا، ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ خارجیوں سے قتال کرے گا، ایک گروہ خارجیوں سے قتال کرے گا، اور ان خارجیوں میں
ایک شخص ایسا ہوگا جس کا یہ بازو کٹا ہوا ہوگا یا خراب ہوگا، عورت کے پستان کی طرح حرکت کر رہا ہوگا۔ صحابہ نے مان لیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، دو عظیم الشان گروہ دونوں ہی بڑی شان والے ہوں اور آپس میں لڑتے رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مان لیا، حدیث کو محفوظ کر لیا۔ اور جب نہروان کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں سے قتال کیا تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ قتل ہوا پڑا تھا، اس کا ہاتھ عورت کے پستان کی مانند میں نے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ثابت ہو گیا۔ کتنے ایسے واقعات آج سچ ثابت ہو رہے ہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں دجال کے بارے میں قیامت کے قریب ثابت ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ایسا شخص ہوگا جس کی ایک آنکھ ہوگی، وہ بھی خراب ہوگی، کانہا عنبۃ طافیہ، جیسا کہ ایک انگور ہوتا ہے نا، انگور ایک پلیٹ میں پڑا ڈلک رہا ہو، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ ایک آنکھ تو ویسے ہی مسخ ہوگی نا، دوسری ہوگی وہ بھی ایسے ہی ہوگی جیسے اوپر لٹکی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو یہ طاقت دے گا، ایک مومن کے سامنے اس کا مقابلہ ہوگا، وہ مومن اس کا انکار کرے گا، اس سے معارضہ کرے گا، وہ اس کو قتل کرے گا، دوبارہ وہ زندہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں نا، تو کیا صحابہ کرام نے آنکھوں سے دیکھ لی تھی؟ کسی کی عقل میں آ سکتی تھی؟ مان لی؟ ہماری عقل میں آ سکتی ہیں؟ نہیں، ہم نے مان لیا۔ جب وہ آئے گا ہمیں یقین ہے کہ آئے گا، اور جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، ہم تو نہیں انکار کرتے۔ کیسے کوئی کہے جی وہ بارش کیسے برسائے گا جی؟ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہماری عقل میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں آئے تب بھی ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا اللہ رب العزت اس کو قدرت دے دے گا، بارش بھی برسا دے گا، کسی کو وہ زندہ بھی کر دے گا وقتی طور پر، عارضی طور پر، کسی کو قتل بھی کر دے گا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ اسی طرح اور بھی واقعات یاجوج ماجوج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک دیوار ہے ان کے اور دنیا والوں کے درمیان حائل ہے، وہ روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں یا ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں، بالکل اینڈ پہ تھوڑا سا اگر وہ اور ٹھوکر لگائے دیوار ٹوٹ جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چلو اب تھک گئے ہیں، رات ہوگی ہے، صبح کو کریں۔ انشاءاللہ نہیں کہتے، جس دن انہوں نے انشاءاللہ کہہ دی تو اگلے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا دنیا میں جتنا پانی ہے چٹم کر جائیں گے، ہم نے مان لیا۔ کوئی کون اتنے سمندر پی سکتا ہے؟ کسی کی عقل مانتی ہے؟ کتنی ہی مخلوق کیوں نہ ہو، دنیا کا جو اکثر حصہ ہے پانی پر مشتمل، اتنا پانی کوئی حساب ہی نہیں، کوئی کنارہ ہی نہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ اس لیے اپنے آپ کو متبع فرما بردار مسلمان بنائیں، عقل پرست نہ بنائیں، اپنی عقل کو درمیان سے نکال دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ایمان لائے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دیا ہے اور ایک اور چیز یعنی حدیث بھی دی ہے، دونوں پر ایمان لانا فرض اور لازم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔